اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الجمعہ کی آج آخری آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سب کا آنا، سننا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ درس قرآن خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح مفسرین نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، اور اس قافلے کے جو سربراہ تھے اس کا نام دہیہ بن خلیفہ کلبی، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت مدینے میں کھانے پینے کی اشیاء کے اندر کمی آ گئی، کاٹ سالی ہو گئی، ریٹ بڑھ گئے، مہنگائی ہو گئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ پھر جو تاجر آتا، یہ مدینے کی منڈی ہوتی جنت البقیع کے قریب، تو پھر اعلان ہوتا، منادی کی جاتی، تو یہ جو دہیہ بن خلیفہ تھے یہ زندگی کی تمام ضروریات کا سامان ملک شام سے لے کر آتے، یہاں تک آیا کہ تیل ہوتا، کھانے کی اشیاء ہوتی، تو کوئی خواتین پھر پیچھے نہ رہتی، سب اسی وقت آتی اور آ کے اپنا سامان تجارت خریدتی۔ تو اسی طرح ایک دن یہ جمعے کا ٹائم ہوا اور یہ اپنا سامان تجارتی لے کر وہاں آ گئے اور اعلان کرا دیا۔ اعلان اس طرح ہوتا یا کوئی چیز بجائی جاتی جس طرح ڈھول بجایا جاتا ہے، تو یا اس طرح منادی ہوتی، یہ مساجد کے اندر اعلان نہ ہوتے کہ ہاں بھی یہ تجارتی قافلہ آیا ہے۔ تو ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو جو لوگ وہاں جمعے میں حاضر تھے وہ خطبے کو چھوڑ کر، جمعے کو چھوڑ کر صرف 12 افراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس باقی بچے، جن میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن جابر اور دوسرے کچھ انصار صحابہ۔ تو باقی جتنے افراد تھے سارے اس قافلے کے اندر چلے گئے سامان خریدنے کے لیے۔ اس وقت پھر اس آیت کو اللہ کا مقدس فرشتہ حضرت جبریل امین لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھا بعض لوگوں نے تجارت کو، مال کو، او لہو، فرمایا یا تماشے کو، فرمایا یہ جب شادیاں ہوتی، آج تو ہم بہت عروج پہ چلے گئے ہیں، تو یہ عورتوں کی وہ تالیاں بجانا،
اپنے بچوں کی خوشی کرنا، بیٹے کی، تو اسی طرح اس کو بھی، اور یہ جو لہو سے مراد وہ طبل بھی ہے جو بجایا جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ انہوں نے جب یہ تجارت دیکھی یا یہ تماشا دیکھا تو اسی کی طرف فرمایا نن فدو، بکھر گئے، اس کی طرف چلے گئے، الیہا، یعنی نماز جمعہ کو چھوڑ دیا، مسجد کا خیال نہ کیا اور اس تجارتی قافلے میں جا پہنچے یا تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور فرمایا آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے، وَتَرَكُوكَ، چھوڑ گئے آپ کو، قَائِمًا، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ فرمائیں کل ما عند اللہ، فرمایا ساری نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری نعمتیں، خیرم، وہ بہتر ہیں، من اللہو و من التجارہ، اس تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد کیا فرمایا، یہ جو آج ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور بیر سے لوگ کہتے ہیں یار نیکی جس نے کرنی ہے اس کا فائدہ ہوگا، اور جس نے نہیں کرنی اس کا اپنا نقصان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات سنیں، آپ نے فرمایا اگر یہ 12 افراد بھی یہاں مسجد میں نہ رہتے، ایک بھی شخص یہاں مسجد میں نہ رہتا، میں اکیلا مسجد میں ہوتا تو پھر اللہ کا عذاب انہیں کس طرح گھیر لیتا۔ فرمایا آگ آتی اور پوری وادی کو لپیٹ لیتی، وہ آگ آتی، فرمایا یا آسمانوں سے وہ پتھر آتے، پتھروں کی بارش ہوتی، یہ سارے ہلاک ہو جاتے۔ فرمایا تم امان تھے ان کی، فرمایا جو تم جمعے کے اندر رہے، 12 افراد وہاں حضور کی بارگاہ میں صحابہ کھڑے رہے اور تجارت کی طرف نہ گئے، تماشا دیکھنے کے لیے نہ گئے، تو میرے بھائیوں اللہ نے ان کے سبب سے عذاب کو روک لیا ہے، اس آگ کو روک لیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہاں کہ یہ مسجد کے اندر چند افراد آتے ہیں اور پوری آبادی نہیں آتی، آپ امان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ جس بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ فلاں آبادی کو تباہ کر کے رکھ دو، تو جس وقت اللہ کے عذاب کے فرشتے آتی ہیں عذاب لے کر آتے ہیں، فرمایا آ کے دیکھتے ہیں کوئی بچہ قیدا اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی کلمے کا ورد کر رہا ہے، فرمایا وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہاں تو تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق، اور کوئی تجھے رحمان کہہ رہا ہے، کوئی رحیم کہہ رہا ہے، کوئی بسم اللہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور کوئی الف با بیٹھا پڑھ رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے بس انہی کے سبب سے ان کا عذاب چھوڑ دو، نہیں تو یہ عذاب کے قابل تھے۔ میرے بھائیوں چھوٹا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے آپ کے لیے امن کا پیغام لے کے نکلتا ہے، جو قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، یہ جو درس ہیں، مساجد ہیں، جو نمازی ہیں، ان لوگوں کے لیے امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب ان کو اللہ ان کی سبب سے عذاب کو روک رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جمعے کا جو خطبہ ہے میں نے 2-3 دن ہو گئے کہ اس کی مسلسل میں بیان کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مال کی لالچ اور تماشا یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جو رزق اللہ نے لکھا ہے، جو تمہاری قسمت میں اللہ نے، ابھی 3 ماہ کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور اس وقت اس کا سب رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کے سانس لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو دنیا کے اندر اس نے گزارنے ہیں، تو فرمایا تمہارا رزق اتنا طاقتور ہے کہ تمہیں روزانہ تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، بلکہ موت نے ایک دن آنا ہے، اور رزق تمہیں روزانہ تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتی ہیں کہ موت سے طاقتور تمہارا رزق ہے، موت نے ایک مرتبہ تمہارے پاس آئے گی، رزق تمہیں روزانہ تلاش کرنے کے لیے آپ اٹھتے ہیں۔ دیکھیں ان پرندوں کو، دیکھیں ان کے پاس کتنا جمع ہے۔ وہ چڑیا شام کو اپنے گھونسلے میں آتی ہے، صبح اڑتی ہے اپنا پیٹ بھر کے پھر اپنے پاس اپنے گھر میں آتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو رزق انسان کو روزانہ تلاش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو خفی ہو، آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو تمہاری ضرورت کو پورا کرے۔ بہترین رزق کیا ہے؟ تمہاری ضرورت کو پورا کرے۔ جو دنیا کے اندر ضرورتیں ہیں، روزانہ کی ضرورتیں ہیں، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ضرورت پورا کر رہا ہے، تو فرمایا یہ بہترین رزق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت کعب بن مالک مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جو لالچی آدمی ہوتا ہے، ہر وقت اسے مال کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت وہ مال کے پیچھے دوڑتا ہے، تو فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑی کی طرح ہے، دو بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہے۔ فرمایا اسے ریوڑ کے اندر چھوڑ دو، تو فرمایا بکریوں کے ریوڑ کے اندر یہ جو شیر ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، جانوروں کا دشمن ہوتا ہے، فرمایا وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، وہ چیڑ پار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ اتنا نقصان وہ بھیڑیا نہیں کرتا اس ریوڑ کے اندر جتنا نقصان لالچی انسان کرتا ہے، رزق کو تلاش کرتا ہے، رزق کی آگے دوڑتا ہے پھرتا ہے کہ ہاں کہ مجھے رزق مل جائے، ہر وقت اسے رزق کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، اور میرا مال جمع ہو جائے، فلاں میں نے اتنا مال جمع کیا ہے، فلاں اتنا مال جمع کیا ہے، اور اسے دین سے اسے وہ رزق دور کر دے، مال دور کر دے۔ تو فرمایا وہ بھیڑیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے جتنا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، کل ما عند اللہ، فرمایا ہاں ساری نعمتیں، محبوب آپ فرما دیں ان کو کہ ساری نعمتیں کس کے پاس ہیں؟ تمہارے رب کے پاس ہیں۔ انسان ذرا سمجھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ جس وقت اس کی پیدائش ہوئی اس کا بدن خالی تھا، کپڑا لباس نہیں تھا اس کے بدن کے اوپر، اسے بولنے کا شعور نہیں تھا، وہ پیشاب کر رہا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا، وہ خوراک مانگنے کا اسے طریقہ نہیں آتا تھا کہ ہاں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اور اللہ پاک نے اس انسان کی، اس بچے کی پرورش کی ہے، وہ جوان ہو گیا۔ تو اب فرمایا جوان ہونے کے بعد اس کے اوپر شریعت کے قوانین نافذ ہو گئے، ضروری ہو گئے۔ تو جب آدمی عاقل بالغ جوان ہوتا ہے شریعت کے قانون اس وقت اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کل ما عند اللہ خیر، فرمایا آپ محبوب فرما دیں کہ ساری بھلائیاں، ساری نعمتیں اس اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا من اللہو و من التجارہ، اس تماشے سے بھی بہتر ہیں اور تجارت سے بھی بہتر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچا تاجر جو دنیا کے اندر تجارت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 9 گنا اللہ پاک نے تمہارے رزق تجارتوں کے اندر رکھا ہے۔ تجارت اللہ کے نبیوں نے بھی کی ہے، حضور کے صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، لیکن تجارت وہ ہو جو دین کے قریب تمہیں لے آئے، اور وہ تجارت نہ ہو، وہ مال نہ ہو جو تمہیں دین سے دور لے جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور جتنا بہترین رزق اللہ دے رہا ہے انسان کو کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کے ہاتھ کے اندر کسی کا رزق ہوتا وہ تو اسے بھوکا مار دیتا اور اسے دھوپ میں کھڑا کرتا۔ تو یہ اللہ ہے، کوئی اسے پکارے پھر بھی وہ رزق دیتا ہے، کوئی اسے نہ پکارے، کوئی اسے نہ سجدہ کرے، رزق تو اللہ اسی کو بھی دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دعا ہے اللہ رب العزت یہ بظاہر طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر چند صحابہ سے یہ اتنا دین سے دور ہوئے کہ نماز جمعہ کو چھوڑ دیا۔ ہمارے اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری شادیاں جمعے کے دن آ جائیں تو نہ ہمیں جمعے کا خیال ہوتا ہے اور نہ نماز جمعے کی طرف آتے ہیں، بس اسی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر جمعے کے دن اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی رکھنی ہو، نکاح کرنا ہو،
تو نماز جمعہ کو قضا نہیں کرنا، اس تماشے کی طرف نہیں آنا۔ نماز فریضہ جمعے کا ادا کرنے کے لیے آپ نے پہلے جمعے کو ادا کرنا۔ جمعے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت والا، عزت والا دن ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، لیکن اگر آپ کی شادی نکاح کوئی ایسا فنکشن ہے تو لیکن جمعے کی نماز کو آپ نے نہیں چھوڑنا، نماز جمعہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو ساری نعمتیں اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارے رب کے پاس ہیں۔ اب دلہن کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے بچے کے لیے، آپ کے لیے وہ نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو، وہ نعمت بعد میں ہے اور اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس پہلے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ سورۃ جمعہ کا درس مکمل ہوا۔ جتنے دوست احباب اس درس کے اندر، سورۃ جمعہ کے درس کے اندر بیٹھتے رہے، 11 آیات مکمل ہوئیں، اور انشاءاللہ کل سے اس سے آگے سورۃ منافقون آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر پھر منافقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک جس طرح اس درس کے اندر ہم نے مکمل اس کی سماعت فرمائی ہے، جہاں تک میری آواز پہنچی ہے اللہ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آگے درس آ رہا ہے اور اس کے اندر ہر ایک کو شرکت کرنے کی، سننے کی اللہ پاک ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا وقت نکال کے قرآن کی سماعت ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس نقصان دہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی، آخرت بھی، معاشر بھی اور قبر معاشر کے اندر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔